آج ہم سب کے سامنے ہے جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا، ہمارا الیکشن چوری کر لیا، بند کر دیا، ہمیں دہشت گرد، ملک دشمن، غدار قرار دیا، جھوٹا 9 مئی ہمارے سامنے کیا، 26 نومبر کو گولیاں ماری۔ عمران خان 71 سال کی عمر تک ایک کیس نہیں، اس کے بعد 200 سے زیادہ کیس، اور کیس لگنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ 13 مارچ 2025 کے بعد 16 پیشیاں ہو چکی ہیں، عمران خان کی جو ہے سزا معافی کی درخواست نہیں لگ رہی، ان کو وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کو کہہ رہا ہے، جیل سپریڈنٹ کو کہہ رہا ہے، نیب چیئرمین کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو ہمارے جو ہے وہ عمران خان سے ملنے تو دیا جائے، ہم ان سے جو ہے وہ مشورہ تو کر سکیں، تو مشورہ ہی نہیں کر سکتے، اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ جی پیش ہو جاؤ عدالت کے اندر اور وہ کرو، وکالت نامے پہ دستخط نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف عاصم منیر ہے، اس کو خوف ہے عمران خان سے۔ خود وزیر جو ہے اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہوئے جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا پھر تو ہماری سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ اوئے تمہاری سیاست تو عوام نے ختم کر دی ہے، تم تو 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے تھے، تمہیں تو اجازت تھی، تم صرف 17 جو ہے نا روپے بڑھاتے پیٹرول کے اندر یا ڈیزل کے اندر کہ بتاتے کہ ہم 17 سیٹوں والے ہیں، لیکن آج اس حد تک آ گئے ہیں کہ بغض عمران میں، خوف عمران میں جو ہے وہ عاصم منیر ملنے نہیں دے رہا لوگوں سے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ دن آئے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان عزت اور غیرت سے نکلے گا، نہیں کرے گا تم سے ڈیل۔ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی آواز بننا چاہتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ورکر جو ہے آج بے چین ہو رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کب نکلو گے؟ اب وہ وقت گزر گیا باتوں کا کہ اب نہیں نکلنا، ہم یہ کرنا ہے، ہم نے بات چیت کرنی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ اب ورکر نہیں نکل رہے، نہ پاکستانی عوام نکل رہے ہیں، انہوں نے تو تیل نکال دیا پاکستانی عوام کا جو ہے، اس کو جوس نکال دیا ہے، مہنگائی کر کر کے تباہ کر رہے ہیں ملک کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم جلسہ کر سکیں، اور اگر اجازت نہیں دی گئی جلسے کی تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر جلسہ کرے گا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے منگل کے دن پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور عہدیداران کو کہا کہ 10,000 کے قریب عمران خان سے یکجہتی کے لیے وہ اڈیالہ کے باہر آئیں، اس لیے کہ فیملی کو، ڈاکٹروں کو، وکلا کو جو اجازت دی ہوئی ہے کورٹس نے کہ وہ 2 دن ملاقات ہوگی عمران خان سے، وہ نہیں ملنے دیا جاتا ہے عمران خان صاحب سے، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کا علاج پراپر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اظہار یکجہتی کے لیے اب دیکھنا پڑے گا کہ لوگ نکلتے یا نہیں نکلتے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کی گرد و نواح کے لوگوں سے میری اپیل ہوگی کہ آپ نے 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ گاہ میں پرامن طریقے سے آنا ہے، دکھانا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم نکل رہے ہیں اور پرامن طریقے سے نکلیں گے۔ اور اگر اجازت نہیں دی گئی تو تمام لیڈرشپ کو اور عہدیداران کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں نکل کر احتجاج کرنا ہے۔ 25 کروڑ عوام ہے، اگر 1% بھی نکل گئے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ کے بعد جو ہے وہ عوام سے امید ہے، اور عمران خان نہ ڈیل کر رہا ہے۔ 973 دن ہو گئے جیل کے اندر، پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے نہیں پاکستانی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، تو نہ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں، ہم نکلیں۔ اتوار کے دن بھی پریس کلب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے کہ ہر ضلع کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔